بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ایڈمرل محمد آصف سنجیدہ نشان ملٹری سر، وائس ایڈمرل جاوید سر، ایئر کمانڈر سید ناصر حمدانی سر، ڈاکٹر محمد آصف خان سر، عمر جاوید، عمران درمیال، مینجمنٹ کمیٹی، پرنسپل گرلز ہائی اسکول، پرنسپل بوائز ہائی اسکول، معززین علاقہ درمیال کے جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایڈمرل سنجیدہ موجود ہیں۔ جس طرح آپ کو تعارف میں بتایا گیا کہ سر ہماری پاک بحریہ کے سربراہ رہ چکے ہیں، 2011 سے 2014 تک سر نے پاک بحریہ کی کمانڈ کی، اور میرے لیے خصوصاً یہ خوش قسمتی کے باعث ہے کہ میں نے جب نیوی جوائن کی تھی تو سر ہمارے ڈویژنل افسر تھے، اور جب میں ایڈمرل بنا تو سر نے ہی میرا پروموشن بھی کیا، تو اس لحاظ سے سر کے ساتھ میں ہمیشہ میرا بڑا اچھا تعلق رہا۔ سر نے ہمیشہ شفقت کے ساتھ اگر ڈانٹا بھی تو بڑی شفقت کے ساتھ اور بہرحال رہنمائی کی، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، اس کی نسبت سے بھی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ 75 سال کا جو سفر ہے پاکستان کا، اس میں کامیابیاں بھی ہیں، اس میں ناکامیاں بھی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز بھی ہیں۔ لیکن اگر قوموں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 75 سال کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوتا، تو ہمیں بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان آج اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام کے لیے ہمارے جو قائدین تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اور جو پاکستان کے بارے میں سوچا تھا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں انشاءاللہ ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گی، اور پاکستان جو دنیا کے ممالک ہے اس میں اپنا جائز مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے ہر فرد کو اپنا رول نبھانا ہوگا، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ کوئی عوامی عہدے میں ہے، یا کوئی سویلین حیثیت میں ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بزرگ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اور ایک قوم کے طور پہ یہ رول ادا کرنا ہوگا۔ اور آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک پاکستانی بن کے سوچیں، اور ہماری پہلی اور آخری شناخت جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، چاہے ہمارا تعلق کسی مذہب سے، کسی صوبے سے، کسی پولیٹیکل جماعت سے ہو، ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانی بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا یہ جذبہ رہے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ آج کی تقریب کی مناسبت سے میں چند الفاظ ضرور کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایڈمرل آصف سنجیدہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ اس پروگرام کو اڈاپٹ کیا، اس کو معاون فاؤنڈیشن کی سرپرستی کی، اور پھر ہمیں ہر طرح سے اس کی معاونت کی، مالی معاونت بھی کی، ٹیکنیکل معاونت بھی کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے اس کا ایک مخصوص سلیبس ہوتا ہے، اس کی مخصوص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کو پورا کرنے میں ہماری پوری طرح سے معاونت کی، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ معاونت اور یہ ان کی جو سرپرستی ہے یہ اس پروگرام کے لیے جاری رہے۔ اور پھر سر نے آل دا وے اسلام آباد سے اس تقریب کے لیے خود یہاں پہ شرکت کی، اور سر کے ساتھ ساتھ معاون فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک دوسرے ممبر ایئر کمانڈر سید حمدانی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے درمیان مینجمنٹ کمیٹی کا قیام عمل میں کیا، کیونکہ جس طرح سے
سید ناصر حمدانی صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ویلفیئر پروگرامز ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ علاقے کے مکین جو ہے ان پروگراموں کی سرپرستی خود نہ کرے. تو میرا جب حاجی مظہر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اور پھر گاؤں کے دوسرے معتدین ساتھ شامل ہوتے گئے. میرا صرف ایک مطالبہ تھا اور جو آئندہ بھی رہے گا کہ ان پروگرامز کی اونرشپ آپ خود دیں گے. باہر سے آ کے ہم کسی پروگرام کو اون نہیں کر سکتے. اونرشپ آپ لیں، آپ اس کو اپنا پروگرام سمجھ کے کریں. البتہ اس میں جو سہولیات، جو معاونت، جو آپ کو کسی قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی، انشاءاللہ وہ ہم ضرور مہیا کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ بات ہم نے اس سال جنوری میں کی اور پھر فروری میں اس پروجیکٹ، پہلا پروجیکٹ جو تھا پٹوار خانے کی بلڈنگ جو پچھلے 20 سال سے ڈیمالش ہو چکی تھی اور وہاں پہ گندگی کے ڈھیر تھے، وہاں سے اس نئی بلڈنگ کا قیام اور پھر ون آفٹر دی ادر، ون کی صفائی، گلیوں کی صفائی، اور پھر یہ بہت بڑا کام آج جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک سفر ہے جو شروع ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بھی اچھے کام ہوں گے. کیونکہ ہمارا بنیادی جو مقصد وہ یہ ہے کہ ایک شہری جو ہے پاکستان کا، چاہے وہ گاؤں میں رہے چاہے وہ شہر میں رہے، اس کو برابر کی سہولیات ملنی چاہیے. اب وہ برابر کی سہولیات چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے وہ میڈیکل کے میدان میں ہو، چاہے وہ دوسری سوشل جو سروسز ہیں ان کے ضمن میں ہو. اب یہ کام ہم حکومت میں نہیں چھوڑ سکتے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، اور حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. تو اس میں ہمیں حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے، ساتھ شامل ہونا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو یہ تھا کہ اگر ایک آدمی یا خاتون، مرد، بچہ گاؤں میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں، مواقع ہیں، وہ محدود نہیں ہونے چاہیے. اس کو بھی وہی سہولیات اور وہی اپرچونیٹیز ملیں جو کسی شہر میں رہنے والے شخص کو ملتی ہیں. اور اس زمن میں انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں بھی، اس کے طبی میدان میں بھی، اور باقی جو رہن سہن ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ علاقہ، یہ گاؤں اور اس کے ساتھ باقی جو دوسرے گاؤں ہیں کسی طرح سے بھی پاکستان کے باقی علاقوں، چاہے وہ شہری ہوں چاہے وہ دیہات کے ہوں، ان سے پیچھے نہ رہیں. اور الحمدللہ اس کی ایک اچھی تاریخ ہے. اور وہ تاریخ جس طرح سے پہلے ذکر ہوا، ڈاکٹر آصف صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی دنگ تھی. اس دنگ کو بھرنے کے لیے سرکاری مشینری نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. ہمارے گورنر پنجاب یہاں سے تھے، انہوں نے جب یہ سرکار کو کہا کہ اس دنگ کو بھرنے کا کیا جائے تو سرکاری وسائل اس کو بھرنے کے لیے ناکافی تھے. لیکن جب گاؤں کے لوگوں نے، ہمارے ایک مرحوم ساتھی تھے رشید صاحب، ان کی سرکردگی میں جب یہ بیڑا اٹھایا تو الحمدللہ 1 سال کے قلیل مدت میں یہ دنگ جو تھی یہ بھر گئی. اس طرح سے گاؤں کے جتنے قبرستان ہیں ان کی 4 دیواری، قبرستان کی کمیٹی کا قیام، گورکن کی ہر وقت موجودگی، قبروں کی نمبرنگ سسٹم. اور چونکہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ قبروں کو کچھ عرصے بعد مسمار کر کے وہاں پہ نئی قبریں بنائی جائے، اور لوگ جس طرح دنیا میں آتے ہیں اس طرح دنیا سے جانے کا سفر بھی چلتا رہتا. تو قبرستان کے لیے جگہ کی فراہمی، یہ بہت سارے مسائل ہیں جو گاؤں والوں نے اپنے بل بوتے پہ حل کیے، اور الحمدللہ اب وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو باقی دوسری چیزیں ہیں، لیکن ان سب میں جو مین چیز ہے وہ ہے آگاہی. اگر لوگوں میں اپنے حق کے لیے اور اپنی جو ان کی ذمہ داری ہیں، دونوں چیزوں کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جی یہ میرے حقوق ہیں اور یہ میری ذمہ داریاں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد باہر سے کسی کو آ کے گاؤں والوں کو بتانا پڑے کہ جی آپ نے یہ کام کرنے ہیں. آخر میں ہمارا آج کے مہمان خصوصی ایڈمن سندیلا صاحب کا، ایڈمن شفقت کا، ایئر کمانڈر حمدانی کا، ڈاکٹر آصف کا، درمیال کی کمپلیٹ مینجمنٹ کمیٹی کا، ان سے میں یہی کہتا تھا کہ سر اتنے بچے جمع ہو جائیں گے. اور سجاد ملک صاحب کا یہی تھا کہ نہیں انشاءاللہ ضرور آئیں گے.
اور بہت سارے لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اپلائی کیا، پھر انہوں نے فلٹر کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. 14 اگست کی مناسبت سے میں آپ سب کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور دعا بھی سب ہم مل کے کریں کہ اس ملک پہ جیسے بدر صاحب نے احمد ندیم قاسمی صاحب کی شعر کہیں، یا میں تو دعا کہوں گا خدا کرے تو اللہ کرے کہ یہ ملک اور بھی ترقی کرے، اس کے باسی جو ہیں ان کو خوشیاں ملیں اور اللہ اپنا کرم کرے. میں خاص طور پہ مینجمنٹ کمیٹی ایڈمرل شفقت، ایڈمرل علیم اور اے سی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا بھی تعلق گاؤں سے، شیخوپورہ میں گاؤں ہے میرا. کمیٹیاں گاؤں میں بہت بنتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایتھے کمیٹی کو کم نہیں کر رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اور بھی بہتری کر سکیں اپنے گاؤں کے لیے. میں تقریباً 42 سال سروس میں کی ہے نیوی میں. بائی دا وے علیم صاحب جس دن نیوی میں آئے تھے تب یہ چڈی پہنتے تھے، تو وہ چڈی بھی مجھے یاد ہے، لیکن انہوں نے اچھی باتیں بتائی ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا وہ نہیں بتایا انہوں نے آپ کو. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ میرے اچھے والے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں. میں 2014 میں ریٹائرمنٹ سے پہلے بڑے پروگرام بنتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کے بعد کوئی اور کام نہیں لینا، اور اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک میں وجہ بتا دیتا ہوں. ایک بچے کا مجھے 2004 میں ایک ای میل آیا کہ میں کیڈٹ کالج کوہاٹ میں پڑھتا تھا، 90% نمبر لیے اور میں آگے اب پڑھنے سے مشکل ہو رہی ہے. تو یہ 2014 میں جب یہ آیا تو ہم نے ملا کے 2011 میں یہ بچہ جو ہے ڈاکٹر بن گیا ماشاءاللہ. تو شاید کمپیوٹر میں کہیں پیچھے ہوگا یہ بھی بات، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اسی طرح کا وہ کام کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ پانی پلا دیں، دوائی دے دیں، کپڑا لے دیں، کھانا کھلا دیں، اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ ہمدانی صاحب بائی دا وے انہوں نے بتایا نہیں، جو کہ میرا خیال تھا بتائیں گے. یہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے 8ویں سے FSC تک اکٹھے پڑھا ہے اور بورڈنگ اسکول میں ہم اکٹھے تھے. تو یہ جب میں نے ان سے بات کی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سب سے اچھا کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ تعلیم بچوں کو دی جائے اور ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو اس طرح سے معاون فاؤنڈیشن کو ہم نے شروع کیا، اور ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ہے تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے. بلڈنگ شلڈنگ بنانا نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ ہی ہم کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اصل ہے تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے اور بچوں کو انسان بنانے کے اوپر توجہ دیں. اگر انسان اچھا بنے گا تو جو اس کی بنیاد اچھی ہوگی تو بلڈنگ بھی اچھی ہوگی. اسی لیے ہم زیادہ اس توجہ دیتے ہیں پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن میں. جو ادھر ٹھیک ہو گئے وہ آگے کر لیں گے کچھ. تو یہ ہماری کوشش ہے. ہمدانی صاحب نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے 2015 میں میرے گاؤں سے شروع کیا، 2 اسکول سے، گورنمنٹ کے اسکول، 320 بچے. آج اللہ کے فضل سے 106 اسکول ہیں اور 27,000 بچے پڑھتے ہیں. تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے جب کام شروع کیا تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے چنا گورنمنٹ اسکول.
کہ گورنمنٹ اسکول کیوں کہ ہمدانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 کروڑ بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے. گورنمنٹ اسکول ہر جگہ پہ موجود ہے، تو اگر ہر جگہ پہ موجود ہے تو ہمیں یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی ہے سارا کچھ. تو ہم نے ہمارے جو تیسرے ساتھی، ایک تو ہمدانی صاحب ہیں میرے کلاس فیلو، ایک ہے حامد علی خان صاحب، وہ نیوی میں تھے لیکن فیڈرل سیکرٹری بنے، وہ ان کا بڑا تجربہ ہے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر. تو انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ گورنمنٹ اسکول کو دیکھیں. تو ہم نے پہلے سوچا کہ پہلے پتہ تو کرو یار ایسے مسئلہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک گورنمنٹ اسکول میں ایک مسئلہ ہے، بڑے مسئلے ہیں اور بھی لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے استاد. یا تو ہے نہیں، ہے تو آتا نہیں، آتا ہے تو پڑھاتا نہیں، پڑھاتا ہے تو نہیں پڑھاتا. یہ ہے صرف مسئلہ گورنمنٹ اسکول اور اسپیشلی دیہی علاقوں میں. تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر چیک بھی کرتا ہے، میری عمر والا بندہ چلا جائے تو اس کا بلڈ ٹیسٹ بھی کرتا ہے. بعد میں جب تک دوائی نہیں دے تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو ہم نے جب یہ ہمارے خیال میں ہم نے پتہ کر لیا تو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو ہم نے اس کے اوپر کافی سوچا، لوگوں سے ملا، لیکن اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے، کوئی ایڈا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور ہم آپ میں سے کو آئے تو میں دکھاؤں گا ہمارے گاؤں میں اسکول میں کیسے بچے پڑھتے ہیں، کیسے ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے فوکس کیا گورنمنٹ کے اسکول پہ اور استاد پہ. اور ایک اور بھی میں بات بتا دوں آپ کو، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس ملک میں پہلے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے زیادہ ہیں، ہر کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے. جو استاد ہے نا اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ استاد بیچارے کی چلتی نہیں ہے، کوئی اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا. اسکول میں استاد اگر کم ہیں تو ہم لے کے آتے ہیں، ان سب کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر ہم پوچھتے بھی ہیں سوال کہ بھائی کام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 7 سال میں 1 یا 2 بار ہمیں کہنا پڑا کہ یہ آدمی یا عورت یہ کام نہیں کر رہی تو اس کو لے جائیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ اتنے برے ہیں نہیں جتنے ہم نے اپنے آپ کو اب سوال کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات میں کہوں گا. اور خاص طور پہ ایک طریقہ کار ہے کہ ان کو آپ ٹریننگ دیں، ان کو بتائیں نئے طریقے کیسے پڑھانے ہیں، ان کی عزت کریں استادوں کی، لیڈیز کی. اور خاص طور پہ میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جہاں پہ خواتین استاد ہیں نا وہ زیادہ بہتر کام کریں. اچھا، ہماری ٹیم میں جیسے میں نے بتایا ہمدانی صاحب ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ ووکیشنل ٹریننگ کا کوشش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہر کسی نے نہ تو ڈاکٹر آصف بننا ہے، نہ ہر کسی نے ایئر کموڈور ہمدانی بننا ہے، اور نہ ہی ہر کسی نے ایڈمرل شفقت بننا ہے. ہم سارے جو ہیں مل جل کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. تو اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ بہت سارے بچے ہمارے ایسے بچے اور بچیاں ضائع ہو رہے ہیں جن میں بہت قابلیت ہے لیکن وہ آگے پڑھ نہیں پاتے، اور وہ بیچارے پھر بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے. اگر انہیں کو ہم ٹریننگ دے دیں تو ماشاءاللہ وہ اپنے روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں میرے گاؤں سے ہم نے 2 سے شروع کیا ڈریس میکنگ اور الیکٹریشین سے. آج ہم وہاں پہ بیوٹیشین، الیکٹریشین، موٹر سائیکل میکینک اور اب انشاءاللہ کمپیوٹر بھی کرنے جا رہے ہیں. تو اچھا ایک اور کام کیا ہم نے، اور میرا خیال آپ بھی اس پہ ذرا سوچیں، سجاد صاحب بھی، کہ یہ صرف آپ کے گاؤں کے لیے نہیں ہے، گاؤں کے ارد گرد کی جو بچیاں ہیں ان کو بھی اس میں انوالو کریں. اور ہمارا تجربہ یہ ہے لڑکے جو ہیں وہ تو بس پہ بھی آ جاتے ہیں، سائیکل پہ بھی آ جاتے ہیں، پیدل بھی آ جاتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں گاؤں سے ماں باپ نہیں بھیجتے. تو ہم نے بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، بچے ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ 15-20 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ کچھ آتی ہیں اور سیکھتی ہیں. اور میں خاص طور پہ یہ بتاؤں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اور جہاں پہ عورتیں موجود ہیں 2 کام وہاں پہ ہوتے رہیں گے.
ایک کپڑے کا کاروبار چلتا رہے گا وہاں پہ، دوسرا بیوٹیشین کا کام چلتا رہے گا. تو یہ دونوں کام میرے گاؤں میں ہم نے کیے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے گاؤں سے بچیاں، شیخو پورہ میں گاؤں ہے میرا، کوئی کراچی میں کام کر رہی ہے، کوئی لاہور میں، کوئی اسلام آباد ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے، تو اپنا کوئی دال روٹی کا بندوبست کر رہی ہیں بچیاں خاص طور پہ. اور جب ایک بچی کام کرنے لگ جاتی ہے نا تو پھر ان کی سس بھی گل سننے لگ پی ہوگی، ورنہ سس نہیں ڈانٹتی رہتی. تو ماشاءاللہ یہ مجھے امید ہے، اور میں جو لوگوں نے کام کرنا ہے اس میں خاص طور پہ جو ٹیچرز ٹرینر آئی ہیں اور جو بچیاں جنہوں نے داخلہ لیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ. میں ایک اور ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ آئے ہیں، اس کے پیچھے ڈنڈا جو ہے نا وہ علیم صاحب کا زیادہ رہا میرے پیچھے، اور جنرل آصف کا. یہ دونوں میرے ساتھی ہیں پرانے. ہم اور جگہ اسلام آباد بھی دیکھ رہے تھے، ہم کیا کہتے ہیں اپنا سوابی میں بھی ایک جگہ دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ذرا زیادہ چانس تھا کہ بہتری ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ادھر آئے ہیں. اور آپ ضرور دعا کیجیے گا کہ یہ جو کام ہم ادھر کرنے جا رہے ہیں اس کا فنڈنگ ہمیں پہلے سے دی ہوئی ہے. ایک پاکستانی ہے، سلیم اقبالی نام ہے ان کا، امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں. تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے ویسے بتایا تھا ان کو کہ ہم نے یہ شروع کیا ہے، تو ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور آخر میں جیسے پروفیسر اشفاق صاحب ایک دعا آخر میں کرتے تھے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب مہمان خصوصی صاحب نے ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. حسن رضوی نے ایک لائن بھی کی کہ منہ اپنی روایات سے پھیرا نہیں کرتے. تو اب ہم اپنی علاقائی روایات کے مطابق آنے والے تمام معزز مہمانوں کو کچھ شیلڈ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ایڈمرل شفقت جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. شفقت جاوید صاحب ہمارے معزز مہمان ایڈمرل محمد آصف سندیلہ صاحب کو ہمارے دلمیال آنے پر دلمیال مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے شیلڈ پیش کریں گے. بہت شکریہ سر. سب تشریف لائیں. ملک مظہر حسین صاحب آپ تشریف ادھر لائیں. شفقت جاوید صاحب میں آپ کو دوبارہ زحمت دے رہا ہوں. ملک مظہر حسین صاحب آپ کو دلمیال آنے پر شیلڈ کا تحفہ دیں گے.